أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين یہ وہ لوگ ہیں جن کو اخرجو جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق بغیر حق کے الا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یقولو یہ کہتے تھے ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ولولا اور اگر نہ دفع اللہ دفع کرتا رہتا الناس لوگوں کو الناس ان میں سے بعض بے بعض دوسروں کے ذریعے لہدمت تو مسمار کر دی جاتی صوامع خانقاہیں وبیع اور گھرجے وصلوات اور عبادت خانے ومساجد اور مسجدیں یذکر ذکر کیا جاتا ہے فیہا جن میں اسم اللہ اللہ کے نام کا کثیرہ کثرت کے ساتھ وَلْيَنْصُرَنَّ اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ من اس کی ینصر جو اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین لقوی طاقتور عزیز غالب ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے، دارالاسلام بنا، مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہوئی۔ 1 ہجری کو اہل ایمان کو 13 سال کے بعد جنگ کی جہاد کی اجازت دی گئی۔ پھر 2 ہجری کو بڑی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں اور کافروں کی بدر کے میدان میں رمضان کے اندر۔ تو رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان میں یا رجب میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم کو فرض قرار دیا۔ یہاں پر اسباب بیان کیے گئے کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر کیوں فرض کیا گیا، مظلومیت کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر یہ بات ذکر ہوئی کہ مسلمانوں کا جینا مکہ کے اندر مشکل کر دیا گیا۔ پہلے وہ مجبور ہوئے ہجرت پر حبشہ کی طرف، پھر وہ مجبور ہوئے اپنے وطن کو چھوڑنے پر مدینہ کی طرف جانے کے لیے۔ صرف ایک قصور تھا کہ کہتے تھے ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایک اللہ کو مانیں گے، یہ جو تم نے خانہ کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کا مکہ کے اندر اپنے آبائی وطن کے اندر رہنا مشکل کر دیا گیا۔ حال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ یہ کوئی جرم نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تنگ کیا جائے، یہ تو عین حق ہے، اس کی وجہ سے تو دوسرے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان فرما دیا، وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جس وقت وہ حدوں کو پار کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوت کو ہمت دیتا ہے اور وہ اس کے زور کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ظالم کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، مشرک کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، ظالموں کی رسی کو کھلا کر دیا جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی مسجد کو نہیں چھوڑیں گے، کسی عبادت خانے کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو مسمار کر دیں گے۔ اور ایسا کرتے ہیں، آپ غور کیجئے، انڈیا کے اندر بابری مسجد کو انہوں نے اپنا زور دکھایا، اس کو ختم کیا۔ تو ایسا کرتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر دفع نہ کرتا رہتا لوگوں کو اللہ تعالیٰ میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صوامع خانقاہوں کے کہتے ہیں کہ جس کے اندر عیسائی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ اور بیعون یہ عیسائیوں کے گھروں کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور صلوات یہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے جس میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ظالم زور پکڑ لے اور اس کو دفع نہ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو ملیا میٹ نہ کیا جائے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ پھر اپنے دائرے کو بڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید سپر پاور کرنے کے لیے اور سپر پاور برقرار رکھنے کے لیے پھر چھوٹوں کو چھوڑتے نہیں، حتیٰ کہ دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں اور ان کو بھی وہ مسمار کر دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ہمت دیتا ہے جہاد کے ذریعے سے، یہ جو شرک ہے، مشرکین ہیں، ان کے زور کو یہ توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس طرح یہ عبادت گاہوں کا تحفظ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مساجد یذکر فیہا، جن کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اسم اللہ، اللہ کے نام کا کثیرہ، کثرت کے ساتھ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ انسان کو بڑا ایک حوصلہ دیتا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے اس آدمی کو یہ جملہ زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معاونت کو چاہتا ہے تو پھر اس بندے کو اس آیت کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اس کے شروع کے اندر لام تاکید ہے اور آخر کے اندر نون ثقیلہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مدد کرے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ من ینصر، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے؟ اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ اور ایک آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، لوگو اللہ رب العالمین کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد، مفسرین حضرات نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی اور دین رہتا ہے تو رہے، لیکن مغلوب ہو کر کے غالب جس دین کو ہونا ہے تو اللہ کے دین کو ہونا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اگر اور کوئی دین رہتا ہے تو رہے، لیکن اس نے رہنا ہے مغلوب ہو کر کے، اور اگر کوئی غالب دین ہوگا تو کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ رب العالمین کا جو مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے اسلام، یہی غالب ہو کر کے رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو کے اوپر دین کو غالب کر لیا تھا۔ تو آج اگر ایک آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے تو اس کو چاہیے اللہ کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا چاہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا کہ میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کا محتاج نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست پرندوں کو بھیج دیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کا کچومر نکال کر کے رکھ دیا۔ اگر اللہ رب العالمین اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اگر اعلاء کلمت اللہ کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اصلاح معاشرے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار ہونے کا اعزاز دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عزت دلوانا چاہتا ہے، اس لیے جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے تو ان کو اللہ کی مدد کرنا ہوگی۔ مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہوگی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313 ہے، اور کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل آئے ہیں، جہاد کے لیے نکل آئے ہیں، تو کیسے اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے کہ تھوڑی سی تعداد ہے، مختصر سی تعداد ہے، 313 کی تعداد ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضرور مدد کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی، طاقت رکھتا ہے، طاقتور عزیز اور غالب بھی ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایک کام کو اللہ تعالیٰ خود بھی سر انجام دینے کے اوپر قادر ہے، بغیر کسی بندوں کی معاونت کے، بغیر کسی بندوں کے احتیاج کے،
خود بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے ایک کام اگر کروانا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قوت بھی دے سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا، میں ینصر جو اس کی مدد کرتا ہے، جو ظالم ہو، جو ڈاکو ہو، جو کرپٹ ہو، جو سیکولرزم کے لیے کوشش کرنے والا ہو، جو ظلم کے قانون کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ہو، جو سودی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والا ہو، تو وقتی طور پر پنک پک سکتا ہے، وقتی طور پر عارضی طور پر وہ ترقی کر سکتا ہے، ظاہری طور پر ترقی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی معاونت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم جدوجہد کرنے والے ہوں۔ جو آدمی چاہتے ہیں اللہ کی مددوں کو حاصل کرے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے لگ پڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوارنے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سیدھا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوارے، تو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ جو آدمی، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کاموں کو سنوارنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی پریشانی میں سے ایک پریشانی اس کو دور کرے گا۔ محترم دوستو، آج ہمارے وطن کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جب بل آ جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میں کیسے اس کو ادا کروں۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسپتالوں کے اندر تو جائیں گے تو اتنے پیسے لگیں گے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بچے کے داخلے کی بات آتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کو میں داخلہ کراؤں گا، پریشان۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وطن حاصل کیا گیا تھا کلمے کے نظام کے لیے، کہ یہاں پر کلمے کے نظام کو نافذ کریں گے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، 60-70 سالوں کو اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، تو آج ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، بم دھماکوں کا شکار ہو گئے ہیں، مہنگائی کا شکار ہو گئے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان تمام تر پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے کہ ہماری ترقی سود کے اندر نہیں ہے، ہماری ترقی غیروں اور انگریزوں کے نظام کے اندر نہیں ہے، ہماری ترقی اسلام کے قانون کے اندر ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ کے اندر قرآن و سنت کو نافذ کر دیا تھا تو لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ ہماری خوشحالی اسلام کے قانون کے اندر ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق نحق، الا ان کا قصور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے، یقولو کہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا، اور اگر نہ دفع اللہ دفع کرتا رہتا الناس اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض من ان میں سے بعض کو بپاس بعض دوسروں کے ذریعے لاؤدمت تو مسمار کر دی جاتی ہیں صوامع خانقاہیں اور بیان اور گرجے و صلواتن اور عبادت خانے و مساجد اور مسجدیں یذکر و ذکر کیا جاتا ہے فیہا جن میں اسم اللہ اللہ کے نام کا کثیرہ کثرت کے ساتھ، ولا ینصرن اللہ، ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا من اس کی ینصر ہو جو اس کی مدد کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی لازماً طاقتور ہے، عزیز غالب ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، کل ہمارے وطن کے اندر ہماری قوم ایک اہم فیصلہ کرنے والی ہے، یا اللہ ہم سب کو وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما ووٹ کے ذریعے کہ جو فیصلہ اسلام کے حق میں بھی ہمارے لیے بہتر ہو، پاکستان کے حق کے اندر بھی ہمارے لیے بہتر ہو۔ یا اللہ کل ہم ایک عمل کریں گے، ووٹ ڈالنے کا عمل کریں گے، یا اللہ ہمیں بد عمل کرنے سے بچا، کسی سودی، ڈاکو اور چور کو ڈال کر کے بد عمل کرنے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ کل ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے بندے اور اچھے پارٹی کو ووٹ دے کر ووٹ دینے کی صورت میں اچھا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کل ملک کے اندر ایک سخت دن ہے، ووٹ کا دن ہے، الیکشن کا دن ہے، یا اللہ جس کے اندر بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں، ہم تم سے امن کا سوال کرتے ہیں۔
یا اللہ امن و سکون کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ خیریت کے ساتھ ہمارے وطن کے اندر اس مرحلے کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ یا اللہ اس الیکشن کے اندر ہمیں، یا اللہ ہمارے بزرگوں نے تو دین کو غالب کیا تھا، جہاد کے راستوں کو اختیار کر کے، یا اللہ ہماری قوم کو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں اس ووٹ کے ذریعے سے یا اللہ اسلامی انقلاب نصیب ہو جائے۔ یا اللہ سب وطن عزیز کے لوگوں کو دین کی خاطر، نالیوں گلیوں کی بنیاد پر نہیں، محض تیری رضا کے لیے، تیرے اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کی، ووٹ پرچی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ووٹ کی طاقت کو ظالم کی جولی میں ڈالنے سے ہم سب کو بچا، کہ وہ جو جرم کرے گا اس کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے، اس جرم سے ہمیں بچا۔ یا اللہ کل ہم ووٹ ڈالیں گے، یا اللہ ہماری یہ ووٹ اس کو جائے جو ملک کے اندر سود کے خاتمے کی جدوجہد کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا کل ووٹ اس کے پلڑے کے اندر جائے کہ جو ملک کے اندر اسلامی نظام کو، تیرے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والا ہے۔ یا اللہ نیکی کے کام کے اندر ہمیں معاونت کرنے والا بنا دے، یا اللہ برائی کے کام کے اندر ہمیں معاونت کرنے والا نہ بنا۔ یا اللہ اسی الیکشن کے اندر ہمیں اسلامی نظام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نافذ ہوتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غریبوں کی دکھوں کے اوپر مداوا رکھنے والا، یا اللہ خلفائے راشدین اربعہ کی طرح صفات رکھنے والے نیک حکمران ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ نیک حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ظالم لوگوں سے کہ جو ٹیکسز کے ذریعے سے غریب سے اس کی کمائی چھین لیتے ہیں، یا اللہ ظالم لوگوں سے، ظالم حکمرانوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر وہ سب ہمیں عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔